پیارے دوستو السلام علیکم۔ اردو ناول پلیٹ فارم کے چینل پر ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ پلیز آنے والے تمام ریڈر سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ناول کے ایپیسوڈ خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پک کریں، والیوم ڈاؤن کریں۔ ہم ہیں آپ کی رائٹر ایتھر ریبا افضل ایبا۔ سٹارٹ لیتے ہیں، ہم ناول کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ نیو ایپیسوڈ ہے ناول تو میرا صنم کی۔ زیادہ وقت برباد نہیں کرتے، سٹارٹ لیتے ہیں۔ روٹ سیکرٹ ایجنٹ بیسڈ روٹ پوزیسو کیئرنگ ہیرو انوسینٹ پلس ایٹیٹیوڈ ہیروئن فورس میرج بیسڈ ناول آل رائٹ ریزروڈ بائی اردو ناول پلیٹ فارم اسٹرکٹلی پروہیبٹیڈ ٹو کاپی پیسٹ۔ تو میرا سلام کس نمبر 12 اس کلام اریبا افضل۔ ویٹرس کے کپڑوں میں بالوں کا جوڑا بنائے وہ بار میں آنے والے لوگوں کو مختلف مشروبات سرو کر رہی تھی۔ نظریں جھکائے وہ کام میں مصروف تھی۔ بڑی مشکل سے وہ خود کی ذات پر ضبط کرتے یہ کام کر رہی تھی۔ آج ہی الینا نے اسے یہ جاب دلوائی تھی اور بار کے مالک نے صد شکر اسے رکھ لیا تھا، مگر یہاں اس جگہ جاب کرنا اس کی ذات کی توہین ہی لگ رہی تھی۔ دل اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کسی کی زیرک نظریں اس کے وجود پر چبھن پیدا کر رہی تھی۔ وہ ایک آدھ بار دیکھ لیتی کہ شاید کوئی ہے جو بڑی محویت سے اسے گھور رہا ہے، مگر کسی کو نہ پا کر وہ لب کھینچے واپس اپنے کام میں لگ جاتی۔ بے چینی سے وہ یہ کام کر رہی تھی جب ایک لڑکے نے اسے اپنی جانب بلایا تو مشروبات اٹھائے وہ نازک لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے ان کے قریب پہنچ کر مشروبات رکھنے لگی تھی۔ حسین تو کافی ہے، یہ نوکری چھوڑ میرے ساتھ چل، عیش کرے گی، ایک لڑکا کمینگی سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ روحی نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ خود کے وجود کی اس طرح ذلت پر وہ جی کراہ کر رہ گئی، دل کیا بھی دو چار تھپڑ رسید کر دے۔ وہ بغیر کچھ کہے پلٹنے لگی تھی کیونکہ اس نوکری کی اسے اشد ضرورت تھی۔ جب اس لڑکے نے بڑی پھرتی سے اس کا ہاتھ تھاما تو روحی نے کنگ چہرے سے اسے دیکھا تھا۔ ارے دلربا کیوں نخرے دکھاتی ہے، چلنا ساتھ۔ وہاں موجود 3-4 لڑکے بھی اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے قہقہ لگا گئے تھے، جس پر روحی نے دانت کچکائے۔ تبھی وہ ان کے چہروں کو زرد کرتی سے پہلے ہی الینا نے آ کر معاملہ سنبھالا اور اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر کسی نے کھا جانے والی نظروں سے ان لڑکوں کے گروپ کو گھورا تھا۔ شیرانوں میں خون کا ابال پیدا ہوا تو مٹھیاں پینچے وہ بار کے باہر نکل آیا تھا۔ روحی ابھی 12 بجے کے قریب بار سے الینا کے ساتھ باہر نکلی کہ ان کی یہی تک ڈیوٹی تھی۔ باقی بار میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، انہیں ان سب چیزوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ کندھے پر پرس ڈالے وہ کالی فراک میں تھی۔ الینا اس کا موڈ بہتر بنانے کی بھرپور کوشش میں تھی، جس پر وہ اس کا دل رکھنے کو ایک آدھ بار مسکرا دیتی، مگر دل میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی۔ بے بسی سے لبوں کو کچلا وہ یوں ہی سڑک پر چل رہی تھی جب کسی کی بلند چیخ پر ان دونوں نے دل پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر دیکھا تو الینا نے بے ساختہ اس کی نظر سامنے کی جانب مبذول کروائی تھی۔ سہمے قدموں سے وہ دونوں آگے بڑھ رہی تھی، ٹانگوں میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا تھا۔ جب وہ ایک جگہ رک گئی تو آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ متحیر ہوئی تھی۔ کوئی بری طرح ان لڑکوں کے گروپ کو مار رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ تھی۔ روحی کی چیخ فضا میں بلند ہوئی تو سامنے موجود انسان نے قہر برساتی نظروں سے روحی کے وجود کو دیکھا تھا۔ تمہیں چھونے کی گستاخی صرف موت ہے کیونکہ تم صرف میری ہو، سمجھ رہی ہو؟ تم صرف تابش خانزادہ کی ہو، جہاں چھپنا ہے چھپ لو، تمہارے دل میں صرف میں ہی بسوں گا۔ وہ اتنی بلند آواز میں چیخا کہ روحی خوف سے سہم گئی، چہرہ مارے خوف کے سفید پڑنے لگا تھا، اور وہی حال الینا کا بھی تھا۔ سامنے موجود انسان نے پوری جان سے راڈ اٹھا کر اس لڑکی کو ماری جو پہلے ہی بری طرح گھائل تھا۔ اتنی بھاری شدت نہ سہتے ہوئے شاید وہ اپنی آخری سانسیں گننے لگا تھا۔ وہ وجود ہیلا سا ہوتے پیچھے کی جانب چلنے لگا، مگر ہاتھ سیدھا کیے روحی کی جانب کے وجود کو اپنے نشانے پر لیا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ تم صرف میری ہو، جلد تم میرے پاس میرے گوش میں ہوگی، تمہیں آنا ہی ہوگا، میں لے کر آؤں گا، شرافت سے یا زبردستی۔ وہ اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا، جبکہ پیچھے روحی جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھانا اس کے لیے دوبر ہو گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سامنے پڑے آدھمرے وجود کو دیکھتے سکڑ گئی تھی۔ نسوں میں اس انسان کی موجودگی کا خوف اترنے لگا۔ الینا اپنے چیخیں روکتی کسی گڑیا کی مانند روحی کو کھینچتے اپنے ساتھ لے گئی، تھوڑی دور گئی اور پھر ٹیکسی میں اسے بٹھایا وہ گھر کی جانب گئے تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ حیرت یہ تھی کہ اتنی سخت سردی میں بھی اس کمرے میں اے سی
کافی سپیڈ سے آن تھا۔ ایسی سردی میں انسان بری طرح جمنے کو تیار ہوتا ہے، اور واقعی لگتا تھا اس انسان کے حواس سلب ہو چکے تھے۔ سگریٹ کی اسمیل نے پورے کمرے کو اپنے اندر سمایا ہوا تھا۔ دھواں کے برگولے سخت جان انسان کے چہرے سے باہر نکل رہے تھے۔ اتنی سردی میں وہ شرٹ لیس بیڈ پر بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لے کر خود میں اٹھتی غصے کی لہر کو قابو پانے کی کوشش میں تھا، یا وہ خود کو مزید بھڑکا رہا تھا، کہنا مشکل تھا۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے لیزا کو سوئمنگ پول میں چھوڑے۔ یکبستہ سردی میں نہ جانے وہ باہر کس حالت میں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا مر گئی ہوگی۔ جبڑے پیچھے وہ بے حسی کی انتہا کو پہنچا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کی قربت کو ٹھکرایا تھا، اس کے سامنے اس کی توہین کی تھی، اور وہ خود اس کی بیوی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے سگریٹ کو زمین پر پھینکا اور اپنے پاؤں اس پر رکھ کر اسے خاک کیا، جس سے اس کے پاؤں پر اس جگہ نشان بن گیا تھا۔ مگر وہ پتھر دل انسان بغیر کسی درد کے آگے کو بڑھا تھا۔ پردے ہٹائے اور لب نیچے وہ شیشے کا دروازہ کھول کر باہر داخل ہوا۔ شدید سردی نے اس کا استقبال کیا۔ نظریں اٹھا کر پول کی جانب دیکھا تو عفان ساکت رہ گیا تھا۔ لیزا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ بے چینی سے وہ سیدھا پول کے اندر جمپ کر گیا تھا۔ کہیں وہ پول میں ہی تو نہیں رہ گئی؟ غصے اور اضطراب سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہوئی تھی۔ وہ پول سے باہر نکلا تھا مگر لیزا وہاں نہیں تھی۔ ایک کونے کی جانب نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے وہاں گیا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے کپکپاتے وجود کو دیکھا۔ گلابی ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے، جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ بے ساختہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا جو کسی بھٹی کی مانند تپ رہا تھا۔ لیزا اٹھو، چلو یہاں سے، یہ ناٹک میرے سامنے مت کرو۔ لیزا کو بےدردی سے بازو سے جھنجھوڑتا ہوا بے حسی کا مظاہرہ کرتا اسے اٹھانے لگا، جو وہ اس کے بازو میں ہی جھول گئی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ عفان کو تھوڑی فکر مندی ہوئی تھی۔ اس کے نازک وجود کو بازو میں بھرتے وہ اندر لایا۔ اندر کا ماحول بھی سرد تھا۔ اسے بستر پر لٹاتے اس پر کمفرٹر اوڑھا تھا۔ کپڑے گیلے تھے اس کے، مطلب وہ ابھی پانی سے باہر نکلی تھی۔ یہ کیا کروں اب میں؟ ماتھا مسلتے وہ دانت پیستے بولا، جیسے ساری غلطی لیزا کی ہو، جبکہ کمفرٹر میں بھی اس کا وجود کپکپا رہا تھا۔ عفان نے فوراً ہیٹر آن کرتے فل سپیڈ کیا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرتے ہوئے اس کے سر پر جا کھڑا ہوتے اسے گھورنے لگا تھا، جس کا وجود اب ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ آہستہ سے جھکتے غصے پر قابو پاتے اس نے لیزا کے دل کے مقام پر کان دھرا۔ ہارٹ بیٹ بہت مدھم سنائی دی تھی۔ اسے ایک پل کو شرمندگی نے عفان راجپوت کا احاطہ کیا تھا، مگر صرف ایک پل۔ پہلے پانی سے نکل جاتی یہ لڑکی، کیا شوق چڑھا تھا اس میں رہنے کا؟ اتنی جلدی میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں، اٹھو۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے نازک وجود کے گرد باہیں پھیلائے اپنے کسرتی جسم میں سے چھپا گیا تھا۔ لیزا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ گیلے وجود کو خود سے لگائے وہ ہجل سا ہوا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے قریب آنے سے وہ ایسا محسوس کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں شور مچانے لگی تھی۔ میرا بدلہ بھی پورا نہیں ہوا، اٹھو، ہوش میں آؤ۔ وہ واقعی ایک سنکی انسان تھا۔ کوئی پاگل بھی بتا سکتا تھا کہ وہ پاگل کا ساتھی ہی ہے۔ اس حالت میں بھی وہ لیزا سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ لیزا کا کپکپاتا وجود خود کے ساتھ لگائے وہ اپنے جذبات پر بند باندھے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، جبکہ عفان کو اب صحیح معنوں میں تھوڑا احساس ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے آتے ہی وہ اس سے الگ ہوتا کمفرٹر اچھے سے اس پر درست کر گیا تھا۔ انہیں بہت تیز بخار، اس حالت میں یہ کیسے آئیں؟ ان کا جسم بھی کانپ رہا ہے اور کپڑے بھی گیلے ہیں۔ کم از کم آپ ان کے کپڑے تبدیل تو کرواتے ہیں، یا انہیں مارنے کا ارادہ ہے؟ ڈاکٹر ذرا سختی سے بولی کہ ان کے لفظوں پر عفان نے نظریں اٹھا کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا تھا۔ میں چاہ رہی ہوں ان کے کپڑے تبدیل کروائیں اور کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، جلد از جلد دیں انہیں، اور گرم چیزیں جتنی ہو سکے دیں، ورنہ جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتی چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ کشمکش کا شکار تھا کہ وہ کیسے اس کے کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، جبکہ وہ اسے ہاتھ تک لگانے کا روادار نہ تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا گہرا سانس خارج کے اس کے پاس گیا تھا۔ بیڈ پر پڑے آدھمرے نازک وجود کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوا تھا وہ اس سنکی انسان۔ الماری سے وہ ایک سادہ سا سوٹ لایا اور لائٹ آف کیے لب پیچھے۔ وہ شدید غصے میں تھا، دماغ پھٹنے والا تھا، دل کی دھڑکنیں الگ پڑی ہوئی تھی۔ ایک انوکھا سا احساس تھا، نہ جانے وہ کیا تھا۔ آہستہ سے وہ ہچکچاتے اس کے کپڑے تبدیل کر چکا تھا، پھر گہرا سانس بھرا جیسے جنگ فتح کی ہو۔ واقعی جنگ سے زیادہ مشکل کام تھا یہ عفان کے لیے۔ چاہتا تو کسی بھی لڑکی سے شادی کر لیتا، چاہتا تو کوئی بھی لڑکی میرے بستر کی زینت بن جاتی، مگر جو مزہ تمہاری چکر توڑنے میں ہے وہ اور کہاں۔
اس کی بند پلکوں پر انگلی پھیرتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اگر لیزا ہوش میں ہوتی تو ضرور کوئی ٹکا سا جواب دیتی۔ وہ انگوٹھے کی پہنچ سے اس کے گلابی لبوں کو سہلاتا پورے بڑے پرتپاک سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ تن سا گیا تھا۔ شاید نیم بے ہوشی میں بھی وہ فان کا لمس اپنے وجود پر نہیں چاہتی تھی۔ چاہو تو تمہیں ابھی حاصل کر لوں، مگر میرے ایسا کرنے سے تمہاری اوقات بڑھ جائے گی نا بیگم حضور، یہ تو آپ کے شوہر کو ناگوار ہے۔ وہ انگلی پھیرتے اس کے مزید قریب جھکا اور اسے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی حسین تھی، بند لرزتی پلکیں اور گلابی بھرے ہوئے ہونٹ عفان کو بہکنے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ اٹھو اور اب جا کر صوفے پر لیٹو، مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے۔ اس کے بازو پر اپنی انگلیاں گاڑے وہ ستم زدگی سے بولا تھا، انگلی گردن سے نیچے کا فاصلہ طے کرتی بیوٹی بونز پر آ ٹھہری تھی۔ تم غریب ٹیچر اتنی حسین کیوں ہو؟ وہ تھنسیا مسکرایا تھا، نفرت سے اس کے وجود کو دیکھا اور جھکتے اس کی کان کی لو کو دانتوں سے دبا گیا۔ کلیزا کی سسکی نکلی۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی تو وہ سائڈ سمائل چہرے پر سجا گیا تھا۔ پہلے بتا دیتی میرے لمس پر اٹھنا چاہتی ہو، خواہش پوری کر دیتا بیگم حضور۔ ہلکے سے ہنستے وہ بالوں میں ہاتھ چلائے بولا کہ لیزا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پل میں سارا معاملہ سمجھ آیا تھا۔ لب پیچھے وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تو لیزا نے خود کی جانب دیکھا تھا۔ کس مشکل سے وہ پانی سے باہر آئی تھی، وہی جانتی تھی۔ ہاتھ پاؤں مارتے وہ تھک کر مرنے والی ہوئی تھی، مگر اپنی ماں کا خیال آتے ہی وہ ہمت کرتی کنارے تک آئی اور بڑی مشکل سے خود کے وجود کو گھسیٹا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اندر نہیں جائے گی، نہ اس بے حس انسان سے مدد مانگے گی، چاہے تو اس کے بدلے سے موت کو گلے ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ کپڑوں کی جانب دھیان گیا تو آنکھیں زور سے میچی، خفت سے چہرہ سرخ اناری ہو گیا۔ مارے شرم کے وہ سر جھکا گئی، مگر غصہ بھی ادب آیا تھا۔ وہ سوپ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا تو لیزا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ عفان اور لیزا کے لیے سوپ؟ لیزا سوچ کر پھر بھی ہوش ہونے والی تھی۔ اس نے سوپ لیزا کے سامنے رکھا تو لیزا نے نفرت بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پی لو اسے، ایسے بولا گیا جیسے کوئی احسان کیا جا رہا تھا۔ لیزا نے لب پیچھے تھے، پہلے اسے پانی میں پھینک دیا اور اب یہ سوپ اٹھا کر وہ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ عفان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ پینے کو بولا ہے، فوٹو فریم کرنے کو نہیں۔ بیگم حضور یہ نہیں پینا تو میں کچھ اور پلا دوں؟ جھٹکے سے اسے کمر سے تھامے وہ خود کے قریب کر گیا کہ اس کی حرکت پر لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ جبکہ سلگتی گرم سانسیں چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی تو چہرہ تب پھٹا تھا۔ پر میں اگر جام پلانے پر آیا تو گستاخی مزید بڑھ سکتی ہے، پھر مجھے الزام مت دینا۔ جو میں نہیں بات کہتا وہ لیزا کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا، جبکہ وہ خود کسی مشکل سے اس کے قریب تھا وہی جانتا تھا۔ وہ مکمل اسے ڈرا چکا تھا۔ بولو، میں اپنی گستاخی جاری رکھوں؟ بھاری بوجھل آواز میں کہتے اس نے لیزا کے لبوں کو گھونٹے سے سہلایا تھا، جس پر اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اسے پوری طاقت سے دونوں بازوں سے دھکا دیتے دور کیا تھا۔ زہر پی سکتی ہوں مگر تمہاری گھٹیا باتیں نہیں سن سکتی، سمجھے تم؟ وہ تڑک کر بولی کہ عفان دانتوں تلے لب دبا گیا۔ فی الحال اس کی طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر نے بولا تھا اسے گرم چیزوں کی ضرورت ہے، تبھی وہ اس طریقے سے اپنی بات منوا رہا تھا جو کارآمد بھی ہوا اور لیزا نے خاموشی سے سوپ پی لیا تھا۔ اب وجود میں کچھ راحت آئی تھی۔ بازو کی جانب دیکھا تو سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی جہاں زخم ہوا تھا اور پانی جانے کی وجہ سے انفیکشن بھی ہو رہا تھا۔ عفان نے ایک نظر اس کے بازو پر ڈالی۔ کاش ڈاکٹر کہہ جاتی کہ تم زندہ رہ سکتی ہو تو میں تمہیں اتنا تڑپاتا کہ تمہیں موت آنے لگتی تو تمہیں سکون دے کر زندگی بخشتا اور پھر تڑپا کر موت۔ وہ اس کے وجود کو دیکھتے دانت کچکا کر سوچ رہا تھا، مگر بیزاری سے سر جھٹکا۔ یعنی اپنے کیے پر بھی وہ شرمندہ نہیں تھا؟ شرمندگی تو دور کی بات، اسے تو لیزا کو موت دینی تھی ابھی۔ عفان لب پیچھے اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لے آیا تھا۔ ابھی وہ بیڈ کی جانب قدم بڑھا ہی رہا تھا جب لیزا غم و غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ کیسا انسان تھا وہ؟ پہلے اتنی تکلیف تھی اور مرم رکھنے کی فضول کوشش کر رہا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹا۔ کیسی منحوس گھڑی تھی وہ جس میں اس سے ملی تھی۔ پورے جسم میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی، سردی الگ لگ رہی تھی اور اب زخم سے خون رسنے لگا تھا۔ باقی ان سب کے باوجود جو چیز اسے تکلیف دے رہی تھی وہ تھا عفان راجپوت۔ آنسو کے ساتھ غصے کی میزش نے اس کے گالوں کو بھگونا شروع کر دیا تھا۔ میرے قریب مت آئیں، وہ چیخ کر بولی تھی۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ پورا کمرہ اس کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر آنسو کے نشانات تھے۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے یوں روئی تھی۔ آخر وہ اسے اتنی بڑی سزا جو دے چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور وہ لب پیچھے بولا، لیزا خون بہہ رہا ہے بازو سے، دیکھو زخم بڑھ جائے گا۔
وہ طبیعت کے خلاف ذرا نرم لہجے میں بولا مگر چہرہ سنجیدہ تھا، جبکہ اس کی بات پر لیزا نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور اپنے ناخن اپنے دوسرے ہاتھ کے زخم پر رکھ کر زور سے اسے دبایا تھا۔ عفان نے دانت کھچکاتے اسے دیکھا۔ میرا وجود میں جس بھی چیز کی فکر آپ کو ستائے گی نا عفان راجپوت، میں اس چیز کو ہی نقصان پہنچاؤں گی، دور رہے مجھ سے۔ وہ حلق کے بل چلائی، خون تیزی سے رشتہ بیڈ شیٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس عام سے دکھنے والی لڑکی میں اتنی ہمت کیسے آئی تھی۔ لیزا اسٹاپ اٹ، آئی ول کل یو ادروائز۔ وہ اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹاتا اسے اپنی جانب کھینچتا بولا تھا۔ ماتھے کی رگیں پھول گئی تھی، جبڑے پیچھے وہ اس کے ہاتھ کو اپنی ہاتھ کی گرفت میں لیے سختی سے دھاڑا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں زخم لگانے کا؟ ہاں تو چلو آج تمہارا یہ شوق پورا کیا جائے۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے بولا تھا۔ اس کی آنچ دیتے لفظوں پر لیزا ایک پل کو سہم گئی۔ وہ اسے کھینچتا دوسرے کمرے میں لایا تھا، جبکہ وہ کٹی پتنگ کی مانند اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ چھٹی اس نے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا تھا، جبکہ اس کا غصہ کسی عاطف شاں کی طرح ابل رہا تھا۔ ہے دوست، تمہیں کسی سے ملوانا ہے، کم ان۔ وہ نہ جانے الماری سے کیا نکال رہا تھا، مگر اس کے جملے عجیب تھے۔ بڑی پھرتی سے اس نے لیزا کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتے اس نے لیزا کے کندھے پر نہ جانے کیا رکھا تھا۔ لیزا کے جیسے ہی نظر پڑی، ایک دل خراش چیخ نے جیسے سارا ماحول ہیبت ناک کر دیا تھا، کیونکہ لیزا کے کندھے پر بچھو تھا جو چلتا ہوا اس کے ہاتھ کی جانب جا رہا تھا۔ لیزا نے حیرت سے عفان کی جانب دیکھا۔ عفان پلیز، نو پلیز۔ وہ تمام باتیں بھلا چکی تھی، رو رو کر اس کا برا حال ہو رہا تھا، جبکہ وہ دلچسپی سے سب کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ اس کے باہوں میں جھول گئی، جبکہ عفان بچھو اس کے بازو سے اٹھا کر الماری میں باکس میں رکھ چکا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھائے وہ طنزیہ ہنستا واپس کمرے میں آ گیا۔ تمہارے ہر قدم کا جواب ہے میرے پاس، امید ہے واپس ایسی غلطی تم نہیں دہراؤ گی، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے تمہاری نازک جان کے لیے۔ بازو میں سے اٹھائے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتا اسے دیکھتے بڑبڑا گیا تھا، لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اب چہرے پر مغروری بھی چھا گئی تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ لازمی کیا کریں، کچھ گنے چنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں۔ اور ایک لڑکی، ہم کل سنیک پک ہم نے شیئر کی تھی، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ایپیسوڈ اگر لیٹ ہوگی تو آپ سنیک تو کم از کم آپ کو ہونی چاہیے، لیکن ایک کمنٹ ہم نے پڑھا جو بہت ہی نا ہمیں منفی لگا، نیگیٹو لگا۔ پلیز ایسے ڈسہارڈ مت کیا کریں، اگر آپ نے پڑھ لی ہے، اگر آپ کو لگا ہے کہ وہ چھوٹی سی سنیک پک سے آپ کا گزارا نہیں ہے، تو آپ اسے اچھے طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں، یا پھر ویسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح ہمارا دل چھوٹا نہ کیا کریں، کیونکہ ہم خود لکھتے ہیں، پھر اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر وائس اوور کرنی ہوتی ہے، تو ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے۔ سو نیکسٹ ٹائم ہم کوئی بھی سنیک یوٹیوب ریڈرس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن پریس کر دیں، اوکے۔ اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ کپل کون سا ہے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔